بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 اور 261 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے پہلی آیت میں، اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ بہت آسان ترجمہ ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے بتا، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی ایک سوال کیا۔ احیاء موتا کا ایک واقعہ تو کل بیان کیا گیا، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے جو انتہائی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے واقعہ کیا ہے دیکھیے، قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ضرور، آپ کی ذات پر اے میرے رب، تیری ذات پر تو کمپلیٹ یقین ہے، مکمل ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین مل جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار پرندے پکڑ لو، چار پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا دور دور رکھ دو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو سب کو بلاؤ، انہیں پکارو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ چار پرندے کون تھے، اس میں مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ناموں کا تعین کوئی فائدہ نہیں رکھتا، بس چار پرندے تھے، ان کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور چاروں پہاڑ پہ رکھ دیے، پھر جو ہے آواز لگائے تو سب پرندے جو ہے زندہ ہو کر آ گئے۔ یہ واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے نام نہیں ذکر کیے ہیں تو ہم کیوں ذکر کریں؟ بس یہ چار پرندے مختلف تھے۔ فسرہن کے ایک معنی آتے ہیں کہ امل ہننا کہتے ہیں کہ ان کو ہلا لو، مانوس کر لو، یعنی ان کو پالو، ان کو چارہ ڈالو، دانے ڈالو، پانی ڈالو، تاکہ وہ مانوس ہو جائے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ تو اسی لیے فسرہن، یعنی ان کو اپنے قریب کر لو، اپنے قریب کر لو۔
یہ بھی ایک مطلب ترجمہ کیا گیا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم قطعہن، اس معنی کے اعتبار سے، یعنی فسرہن کا اگر مطلب ہم یہ لیں گے کہ اس کو پالو، اس کو مانوس کر لو، اس کو اپنے قریب کر لو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، یعنی اس کو پال لو، ایک مطلب یہ کریں گے ثم قطعہن، یہ محذوف ماننا پڑے گا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ محذوف ماننا ہوگا۔ لیکن محذوف کے معنی جو مطلب جو پوشیدہ ہوتا ہے، یہ مطلب ہم کو نکالنا پڑے گا۔ اور دوسرے معنی فسرہن کے قطعہن، ان کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ دوسرا معنی ہے۔ تو دونوں معنی جو ہے یعنی اس آیت میں مناسب ہے، کر سکتے ہیں، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے معنی میں قطعہن جب بولیں گے تو کچھ محذوف ماننا نہیں پڑے گا، بلکہ ڈائریکٹ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے جو پارٹس ہیں، ان کے جو اجزاء ہیں، ان کو الگ الگ دور دور رکھ دو، پھر تم آواز دے دو تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا کہا انہوں نے ویسا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، اور پرندوں کو جب آواز لگائی تو وہ پرندے جو ٹکڑے ٹکڑے تھے، جن کے مطلب ہے کہ کس کا پارٹ کس حصے میں ہے، کون سے پہاڑ میں ہے، یہ پورا کنفیوژن کا معاملہ تھا۔ تو جب بلایا تو سب پارٹ اپنی جگہ کریکٹ ہو کر وہ پرندے بن کے آ گئے۔ یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کمپلیٹ یقین ہو گیا، کمپلیٹ یقین ہو گیا۔ اور ویسے بھی ان کو یقین تھا، ایسی بات نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، یقین تھا ان کو، لیکن مطلب یہ اس واقعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کر کے فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا، ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سارے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ یقین تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ان کو۔ لیکن تسکین دل کے لیے، تسکین قلب کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے اس طرح کا انہوں نے جو ہے پروپوزل اللہ کے سامنے رکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، یہ مطلب نہیں اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کے مسئلے میں شک نہیں کیا۔ اگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں زیادہ حقدار ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مفہوم تھا کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔ ہم کو بھی شک نہیں ہے، ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چاہے کتنے ہزاروں سال گزر جائیں ہماری موت کے بعد، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا، یہ ہمارا یقین ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مثل الذین، دوسری آیت، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، کہ ایسا دانہ کہ جس میں 7 بالیاں اگ آئیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کشادہ اور علم والا ہے، بہت زیادہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا، اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہے، ہر جہاں پر خرچ کیا جانا چاہیے وہاں پر خرچ کرنے کا اگر مفہوم ہم اس آیت سے مراد لیں تو یہ فضیلت صدقات کے لیے بھی ہوگی، نفلی صدقات کے لیے بھی ہوگی، اور فرض صدقات کے لیے بھی ہوگی، یعنی زکوٰۃ کے لیے بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول دیکھیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ کوئی بھی نیک کام انسان جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا، یہ ایک اسٹارٹنگ لمٹ ہے، یہ اسٹارٹنگ لمٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دے گا، 10 گنا زیادہ دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور ایک آیت کے اندر کیا ہے، الی 700 ضعف،
700 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا خیر کے مقابل، یعنی خیر کا جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھ کر دیتا ہے، چاہے وہ انفاق ہو، چاہے وہ دوسرا کوئی نیک کام ہو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ نیکی کے کام میں برابر سا جو ہے، برابر یعنی برائی اگر کرے گا تو ایک برائی کا بدلہ ملے گا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، حدیث میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ ہر یعنی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ قانون ہے کہ برائی اگر ہم نے کسی کو ایک پر ظلم کیا ہے تو اسی ایک پر ظلم کیے کرنے والے کا اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک آدمی پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کے ظلم کے برابر ہم کو سزا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا جتنی برائی ہے، لیکن نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے 10 سے 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے بیت المال میں لوگ اپنا مال دیتے تھے، بہت سارے مصارف خیر تھے، خرچ کرنے کی جگہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہر مد میں، ہر مصرف میں جو ہے صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ آدمی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عربی میں بولتے ہیں ماذا تزرع تحصد، تم جو بو گے وہی کاٹو گے، ہے کہ نہیں؟ تو انسان جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور ایک عربی کا ایک مقولہ ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، اچھا عمل تو اچھا بدلہ، برا عمل برا بدلہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے سازش کی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے بھی سازش کی، قرآن میں کیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چال بازی کی تو اللہ نے بھی چال بازی کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے کیا چال بازی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان کیا انہوں نے، یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے کیا پلان کیا، ان کو زندہ اٹھا لیا، ہے کہ نہیں؟ تو جیسا انسان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بھی چال بازی کی، ہم نے بھی چال بازی کی، انہوں نے پلان کیا، ہم نے بھی پلان کیا، اور ہم نے ایسا پلان کیا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے، ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہم نے کیا پلان کیا۔ تو انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا، کیا کہا گیا کہ اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک دھان ہوتا ہے، اس کو آپ بوئیں گے تو اس میں سے ایک پودا نکلے گا، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 جو ہے برانچز چھوٹی چھوٹی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک بالی میں 100 دانے ہیں تو 7 بالی میں کتنے ہوئے؟ 700، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا گناہ، ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ نیکی اخلاص کے ساتھ کی جائے، للہیت کے ساتھ کی جائے، تب اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ایسے نہیں۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھ کر دیتا ہے، اور برائی کا بدلہ یا برائی کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ برائی کے مطابق دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے یہ بات ہم کو یہاں پہ یہ سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے اب انسان کے اندر کیا ہوتی ہے کہ مال کی محبت ہوتی ہے، وہ کنجوسی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھلے دل کا مالک ہے، وہ جس کو نوازتا ہے خوب دے دیتا ہے، خوب چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیکیاں زیادہ ہوں، برائیاں کم ہوں، کیونکہ برائی جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکتیں رک جاتی ہیں۔ کیا کہا حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث قدسی ہے، انفق علیک،
اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ گارنٹی اللہ خود لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود گارنٹی لے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال اگر تم خرچ کرو گے، گرچہ تمہارے اندر مال کی محبت ہے. حضرت ابو بکر کو دیکھیے، ان کے پاس مال کی محبت تھی؟ نہیں تھی. انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا. حضرت عمر آدھا سامان لے آئے گھر کا. حضرت عثمان نے جو صدقہ کیا، جو انفاق کیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا میدان جہاد کے لیے، جو گھوڑے دیے، جو اونٹ دیے، جو تلواریں، جو تیریں، جو کچھ بھی انہوں نے دیا، جو غلہ، جو اناج، جو سونا چاندی، سب انہوں نے دیا. کیا ان کے دل میں محبت تھی؟ مال کی محبت نہیں تھی. ایسے لوگوں کو اللہ اجر دیتا ہے بڑھ کے. حضرت اسما سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اسما، ان کی سالی تھی نا حضرت عائشہ کی بہن اسما بنت ابی بکر. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا اسما، کہ مال کو سیت سیت کر مت رکھو، گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا. کیا کہا؟ اگر تم مال کو گن گن کر رکھو گی تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر ہی دے گا. اگر مال کو بے دریغ خرچ کرو گی تو اللہ بے دریغ دے گا. ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بہت کھل کر دیتا ہے، بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، کہ انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے گا. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ بے انتہا کشادگی اور علم والا، یعنی اس کا ہاتھ کشادہ ہے، کھلے ہاتھ کا مالک ہے. اردو میں بولتے ہیں نا کھلے ہاتھ کا مالک. مطلب کیا؟ مطلب وہ صرف مال کا مالدار نہیں ہے، دل کا مالدار ہے. جو آدمی مال کا مالدار ہوتا ہے وہ مال پر سانپ کی طرح جو ہے پھن پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ نہیں نکالتا مال. لیکن جو دل کا مالدار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محتاجی کا اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ میں محتاج ہو جاؤں گا. نہیں، اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی میں خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ مجھے دے گا. قرآن پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے. اس آیت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر دے گا. تو مال کے خرچ کرنے میں کسی طرح کی کوئی تنگی ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ اس آیت کریمہ کا جو ہے مفہوم اور مطلب ہے. تو آج کے درس میں یہ 2 آیتیں الحمدللہ کی گئی ہیں. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے، کوئی ڈاؤٹ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. جی.